ریت میں مجھ سے پوری طرح بھاگا نہیں جا رہا تھا، آگے جا کر ریت سخت پتھر کی طرح ہو گئی تھی۔ میں تیز دوڑنے لگا، اچانک میرے پیچھے یا آگے فائر ہوا۔ یہ رائفل کا فائر تھا۔ میں ریت پر لیٹ گیا اور آگے کو جتنی تیز رینگ سکتا تھا رینگنے لگا۔ ایک اور فائر، یہ فائر میرے سامنے سے آیا تھا۔ یا خدا، کیا انڈین بارڈر ابھی آگے ہے؟ آگے ایک ریت کا گڑھا سا آ گیا، میں نے اس میں چھلانگ لگا دی۔ اب مشین گن کا بریسٹ میرے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ کسی نے یقیناً مجھے دیکھ لیا تھا۔ پھر ٹارچ کی روشنی ہوئی اور میں نے اپنا سانس روک لیا۔ دوسرے ہی لمحے ایک اونٹ گڑھے کے کنارے پر آ کر رک گیا اور اس پر سوار کسی فوجی نے حکم دیا، ہتھیار پھینک کر باہر آ جاؤ۔ یہ جملہ سندھی زبان میں بولا گیا تھا۔ میں حیران ہوا کیونکہ یہ پاکستانی سندھ کی زبان تھی۔ میں نے چلا کر پوچھا، کیا میں پاکستانی سرزمین پر ہوں؟ فوجی نے سخت لہجے میں کہا، بکواس بند کرو اور باہر نکل آؤ۔ میں نے ہاتھ کھڑے کر دی اور گڑھے سے نکل آیا۔ اب میں نے دیکھا کہ پیچھے بھی ایک اونٹ کھڑا تھا۔ دونوں اونٹوں پر دو فوجی سوار تھے۔ رات کے اندھیرے میں مجھے ان کی وردیوں کا صحیح رنگ معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ میں نے ایک بار پھر اپنا سوال دہرایا کہ کیا میں پاکستان کی سرزمین پر ہوں، جس کا مجھے کوئی جواب نہ دیا گیا۔ پچھلے اونٹ والا فوجی اونٹ کو بٹھا کر نیچے اتر آیا۔ اس کے ہاتھ میں مشین گن تھی۔ اس نے نال کا رخ میری طرف کرتے ہوئے کہا، اونٹ پر بیٹھو۔ وہ رسی سے میرے ہاتھ پیچھے باندھنے لگا تو میں نے اس کی پاکستانی وردی کو پہچان لیا۔ میں خاموشی سے اونٹ پر بیٹھ گیا۔ مجھے ایک بارڈر پوسٹ پر پہنچا دیا گیا، جہاں پاکستانی جھنڈا لہراتا دیکھ کر میرے جسم میں جیسے نئی زندگی پیدا ہو گئی۔ یہ کچھ کا پاکستانی علاقہ تھا۔ مجھے ہندو اسمگلر سمجھ کر پوچھ گچھ شروع ہوئی تو میں نے پاکستانی بارڈر فورس کے کیپٹن پر اپنی شناخت ظاہر کر دی۔ اسے پہلے تو یقین نہ آیا، لیکن جب میں نے اسے اپنا خاص خفیہ کوڈ بتایا تو وہ حیران ہوا۔ اس نے فوراً ملٹری انٹیلیجنس کے ذمہ دار آفیسر سے فون پر رابطہ کیا۔ چند لمحوں کے بعد میں ایک جیپ میں باوقار انداز میں سوار تھا اور جیپ میر پور میتھیلو کی طرف دوڑی چلی جا رہی تھی۔ اگرچہ پاکستان کی مقدس فضاؤں میں آتے ہی میرا چہرہ خوشی سے چمکنے لگا تھا، تاہم دل زدہ نگنی کی اداس یاد سے بوجھل بھی تھا۔ 2 روز بعد میں اپنے دارالحکومت میں انٹیلیجنس کے چیف کے سامنے اس کے شاندار آفس میں بیٹھا کافی پی رہا تھا۔ میں نے اپنی فل رپورٹ لکھ کر دے دی تھی۔ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر فریدی کی بیٹی نورین پاکستان بحفاظت پہنچا دی گئی تھی۔ ڈاکٹر فریدی کی موت کی بھی تصدیق ہو گئی تھی۔ بہرحال میرے مشن کو کامیاب قرار دے دیا گیا تھا، لیکن اب ایک نیا اور پہلے سے بھی زیادہ خطرناک مشن میرے سامنے تھا۔ میرا نیا خطرناک مشن کیا تھا، اس کی تفصیل تو آپ کو بہت جلد معلوم ہو جائے گی، بلکہ آپ خود ہی پڑھ لیں گے۔ چیف نے نئے مشن کے بارے میں ابتدائی معلومات مہیا کرتے ہوئے ایک خفیہ ٹیپ مہر بند لفافے سے نکال کر ٹیپ ریکارڈر پر چڑھایا اور میری طرف دیکھ کر بولا، اسے غور سے سنو۔ پھر اس نے ٹیپ ریکارڈر کا بٹن دبایا۔ اسپیکر سے ایسی گونجدار آواز آئی جیسے جیٹ طیارے زناٹے کے ساتھ گزر گئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی کسی نے انگریزی میں کہا، او گاڈ، یہ تو اسرائیل لڑاکا جیٹ طیارے ہیں۔ سر، میں قاہرہ ایئرپورٹ سگنل دیتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی قاہرہ ایئرپورٹ کو سگنل دینے کی آوازیں آئیں۔ سگنل یہ دیا گیا کہ ہمیں اسرائیلی جیٹ طیاروں نے اپنے نرغے میں لے لیا ہے۔ پھر کچھ شور سا بلند ہوا۔ گڑ گڑاہٹ کی آواز کے بعد پھر وہی آواز بلند ہوئی، سر ہمیں بیروت کی طرف رخ نہیں کرنا چاہیے۔ فوراً ہی ایک نئی آواز ابھری، ہم نے تمہارے جہاز کو ہائی جیک کر لیا ہے، تم ہمارے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تم نے ہمارے اشاروں پر عمل نہ کیا تو تمہارے مسافر بردار جہاز کو راکٹ مار کر گرا لیا جائے گا اور جہاز کے عملے اور مسافروں کی موت کی ذمہ داری تم لوگوں پر عائد ہوگی۔ اب جہاز کے اسی پائلٹ کی آواز بلند ہوئی، تم ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اسرائیلی جیٹ فائٹر کے پائلٹ نے انگریزی میں کہا، اپنے جہاز کا رخ اسرائیل کی طرف موڑ دو۔ پائلٹ کی آواز آئی، اوکے، ہم انسانی جانوں کے تحفظ کے لیے تمہارے حکم کی تعمیل پر مجبور ہیں، لیکن یہ فضائی کراکی اسرائیل کو مہنگی پڑے گی۔ شٹ اپ۔ اس کے بعد ٹیپ خالی تھی۔ چیف نے ٹیپ ریکارڈر بند کر دیا، اخروٹ کی لکڑی کے ڈبے میں سے ایک سگار نکال کر سلگایا، 2-3 ہلکے ہلکے کش لیے اور میری طرف دیکھے بغیر بولا، یہ آوازیں جو تم نے ابھی بھی سنی ہیں، یہ ہمیں مصر کے سفارت خانے کی طرف سے موصول شدہ ٹیپ کی آوازیں تھیں جو قاہرہ ایئرپورٹ پر ریکارڈ کی گئی تھی۔ اب میں تمہیں پوری تفصیل سے ساری بات بیان کرتا ہوں۔ کمرے میں چیف اور میں دونوں اکیلے تھے۔ قصہ یوں ہوا تھا کہ مصری ایئر لائنز کا ایک مسافر بردار جیٹ طیارہ 17 مسافروں کو لے کر قاہرہ سے بیروت کی طرف روانہ ہوا۔ اس طیارے کے مسافروں میں ایک پاکستانی سفارتکار کی بیٹی سونیا بھی سفر کر رہی تھی، جس کی منزل بیروت تھی، جہاں اس کا باپ جو پاکستانی سفارت خانے میں ایک انتہائی حساس عہدے پر فائز تھا، اپنی بیٹی کے خیر مقدم کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ لیکن اس جہاز کو راستے میں ہی اسرائیل کے 3 لڑاکا جیٹ طیاروں نے اچانک فضا میں نمودار ہو کر اغوا کر لیا اور تل ابیب میں چلنے کا حکم دیا۔ میزائلوں سے لیس جیٹ لڑاکا طیارے کے آگے بھلا ایک مسافر طیارے کی کیا حیثیت ہوتی ہے؟ مصری ہوابازوں کو دھمکی دی گئی کہ اگر انہوں نے حکم نہ مانا تو ان کے طیارے کو فضا میں ہی میزائل مار کر تباہ کر دیا جائے گا۔
मिस्री हवाबाजों ने मुसाफिरों को सूरत हाल से बाखबर किया और जहाज का रुख इसराइल की तरफ फेर दिया। जाहिर है मुसाफिरों में अफरा तफरी मच गई होगी। पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी सोनिया भी परेशान हुई होगी। सोनिया के बारे में चीफ ने मुझे ये भी बताया कि वह लाहौर में पैदा हुई, वहीं आला तालीम हासिल की। पंजाबी उर्दू उसकी अपनी ज़बानें हैं, मगर वो अरबी और अंग्रेज़ी भी रवानी से बोल लेती है, क्योंकि वो एक अरसे से अपने बाप के साथ बैरूत में रह रही थी। मिस्री मुसाफिर बरदार जहाज तेल अबीब के एयरपोर्ट पर उतरा तो उसे रनवे के खास इलाके में रुकने का हुक्म दे दिया गया। उसके साथ ही जहाज को इसराइली फौजी गाड़ियों ने घेरे में ले लिया। ताहम मुसाफिरों की आंखों पर पट्टियां बांध दी गई, फिर उन्हें एक खास मकाम पर पहुंचाकर कैद कर दिया गया। फौरन बाद इसराइली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गायान ने बैरूत में मुकीम मिस्री सफीर से राब्ता कायम किया और उसे बताया कि हमने मिस्र के मुसाफिर बरदार जहाज को हाईजैक कर लिया है, जो इस वक्त हमारे कब्जे में है। अगर आप अपने 70 मुसाफिरों और अमले की मिस्री अरकान की जाने बचाना चाहते हैं तो इसराइल के 10 कमांडोज जो कायरा की जेल में सड़ रहे हैं उन्हें फौरन रिहा करके बैरूत के आला इसराइली इलाके में पहुंचाने का बंदोबस्त करें। अगर आपको हमारी ये शर्त मंजूर न हुई तो हम 70 के 70 मुसाफिरों को जहाज के हमले समेत हलाक कर देंगे और उनकी लाशें बैरूत के मुसलमान इलाके में फेंक दी जाएंगी। हम आपको एक दिन की मोहलत दे रहे हैं। मिस्री हुकूमत परेशान हो गई। वो इसराइल से जंग शुरू करने की पोजीशन में नहीं थे। उन्हें अपने मुसाफिरों की जानें भी अजीज थी, क्योंकि उनकी हिलाकत मिस्री हुकूमत की सख्त बदनामी का बायस बनती। मिस्री काबीना का खुफिया इजलास भी तलब किया गया, मगर नतीजा वही निकला कि मिस्र ने इसराइल की शर्त तस्लीम कर ली। रातों रात 10 इसराइली कमांडोज को बैरूत के इसराइली इलाके में एक खास मकाम पर पहुंचा दिया गया। उसके 5 मिनट बाद मिस्री एयरलाइंस का मुसाफिर बरदार तैयारा अपने मुसाफिरों को लेकर वापस कायरा की तरफ प्रवास कर रहा था, मगर उसमें अब 70 मुसाफिर नहीं थे, बल्कि एक मुसाफिर कम था और ये मुसाफिर बैरूत में पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी सोनिया थी, जिसे इसराइली इंटेलिजेंस के यहूदी कर्नल गायान ने तेल अबीब के एयरपोर्ट पर ही जहाज से उतार लिया था। इसराइल ने इस पाकिस्तानी लड़की को एक खास मकसद के लिए अगवा किया था। पाकिस्तान ने मसला फलस्तीन के सिलसिले में हमेशा अरबों के मौक़िफ़ की हमायत की है। चुनाचे इसराइल एक पाकिस्तानी सफारतकार की बेटी को अगवा करके पाकिस्तान के खिलाफ कोई तकरीबी मुहिम चलाना चाहता है। चीफ ने सिगार एश ट्रे में रख दिया और बोला, मिस्री हुकूमत के अलावा हमारी हुकूमत ने भी अपने बैरूत के सफ़ीर की वसातत से इसराइल से इस फ़िज़ाई कज़ाकी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया है और इससे पाकिस्तानी सफारतकार की साहबजादी की वापसी का मुतालबा किया है। मगर हमारे लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये आन पड़ी है कि इसराइली हुकूमत साफ मुकर गई है। उसने ये तस्लीम करने से भी इनकार कर दिया है कि उसने किसी पाकिस्तानी लड़की को जहाज से उतार कर अपनी कैद में डाल रखा है। उसका कहना है कि हमने सारे मुसाफिर मिस्र की हुकूमत के हवाले कर दिए हैं। बात अगर यहाँ भी ख़त्म हो जाती तो हमारे लिए ज़्यादा तशवीश का बायस न होती, लेकिन मसला ज़्यादा पेचीदा होकर इंतहाई नाजुक सियासी सूरत हाल में बदल चुका है। ये एक ऐसा टॉप सीक्रेट है कि तुम्हें भी इसके बारे में कुछ बताने की मुझे इजाज़त नहीं है। तुम यूं समझ लो कि अगर हम बहुत जल्द पाकिस्तानी लड़की सोनिया को इसराइलियों की कैद से फरार करवाने में कामयाब न हुए तो हमारा मुल्क एक ज़बरदस्त सियासी बहरान का शिकार हो सकता है। एक तरह से पाकिस्तानी लड़की सोनिया के नाम हमारे सियासी और बैन अल-अक़वामी वक़ार को ब्लैकमेल किया जा रहा है। हमने बहुत सोच समझ कर तुम्हें इस पेचीदा मगर नहायत अहम मिशन के लिए चुना है। तुम्हें हर किस्म की सहूलियात हासिल होंगी। तंजीम, आज़ादी, फ़लस्तीन के अलावा शाम, उर्दन और मिस्र की सीक्रेट सर्विस को भी तुम्हारे बारे में तमाम क्वाइफ से आगाह करते हुए तुम्हारा खुफिया कोड भी उन्हें बता दिया गया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो तुम उनकी इमदाद हासिल कर सको। यह मिशन तुम्हें इसलिए भी सौंपा गया है कि तुम अरबी, अंग्रेज़ी के अलावा अबरानी ज़बान में भी बड़ी आसानी से बोल लेते हो, इसलिए अब यह तुम पर मुनहसर है कि तुम अपने मिशन की इब्तिदा किस तरह से करोगे। हम हर एतबार से तुम्हारी मदद करेंगे। सीक्रेट चीफ का सिगार एश ट्रे में पड़ा पड़ा बुझ गया था। हम तकरीबन 2 घंटे से कमरे में तनहा बैठे थे। इस दौरान में ना तो किसी का फोन आया था और ना ही कोई कमरे में दाखिल हुआ था। काफी भी ठंडी हो गई थी। मैंने चीफ से कहा कि ये मेरी खुशकिस्मती है कि आप मुझे एक बार फिर वतन अजीज की खिदमत करने का मौका दे रहे हैं। अपने वतन के लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। चीफ जरा सा मुस्कुराया और कहने लगा, हम सिर्फ पाकिस्तानी खातून सोनिया को यहाँ जिंदा सलामत देखना चाहते हैं और मुझे यकीन है कि तुम ही वो वाहिद नौजवान कमांडो हो जो इस आज़माइश पर पूरा उतर सकता है। मैंने बड़ी संजीदगी और मतानत से चीफ की ज़बानी इस मसले की एक एक तफसील गौर से सुनी। फिर ये कहकर चला आया कि मैं दूसरे दिन सुबह हाजिर होकर अपने तरीक़े कार के बारे में बताऊंगा। मैं दारुल हुकूमत के एक मॉडर्न होटल में ठहरा हुआ था। काफी रात गए तक मैं इस मामले पर गौर व फिक्र करता रहा। आखिर मैंने एक लाए अमल तैयार कर लिया। मैं अगले दिन चीफ के कमरे में सही वक्त पर पहुंच गया। मैंने उसे बताया कि मुझे एक यहूदी बैंकर की हैसियत से इसराइल के दारुल हुकूमत तेल अबीब में दाखिल होना है। चीफ ने इस तरीक़ार में मुज़म्मर शदीद खतरात की तरफ इशारा किया, लेकिन मैंने फैसला कुन लहजे में कहा कि मैं अपने मिशन की बेहतर मनसूबा बंदी कर रहा हूँ।
میری ہر ممکن کوشش ہوگی کہ میں بھی زندہ رہوں اور سونیا بھی زندہ واپس پہنچ جائے۔ مجھے ایک ہفتہ دارالحکومت میں ٹھہرنا پڑا۔ اس عرصے میں میرا اسرائیلی پاسپورٹ تیار کیا گیا جس پر میرا نام ڈیوڈ آرون لکھا گیا۔ اس پر فرانس، جرمنی، انڈیا اور یورپ کے دیگر صنعتی ملکوں کے ویزے لگائے گئے۔ میری حیثیت اس یہودی خاندان کے ایک فرد کی تھی جو سینکڑوں برسوں سے اسکندریہ میں آباد تھا، لیکن مصر کے ساتھ اسرائیلیوں کی جنگ کے بعد وہاں سے نقل و وطن کر کے اب حیفا میں اپنا کاروبار کر رہا تھا۔ میرے ماں باپ بچپن میں ہی مر چکے تھے اور میں کنوارا تھا۔ میری صرف ایک ہی بہن تھی جو عرب اسرائیلی جنگ میں مصریوں کے ہاتھوں پکڑی گئی اور پھر ان کی قید میں ہی ہلاک کر دی گئی۔ میرا اسرائیلی شناختی کارڈ بھی تیار کیا گیا۔ اسرائیل کے بارے میں ہر قسم کی معلومات پر مشتمل ایک کتاب اور شہروں کے نقشے، ایئرپورٹ کا محل وقوع اور بڑی بڑی تجارتی کمپنیوں کے بارے میں کتابچے دیے گئے۔ ان تمام چیزوں کے علاوہ مجھے ایک بار پھر وہی 4 عدد زہریلے سگار بھی دیے گئے جنہیں میں جنوبی انڈیا کے مشن میں اس سے پہلے استعمال کر چکا تھا۔ پستول یا ریوالور کی مجھے ضرورت نہیں تھی۔ اسلام آباد میں ہی میں ایک مضافاتی ریسٹ ہاؤس میں چلا گیا۔ یہاں میں نے ایک پورا ہفتہ اسرائیل کے بارے میں تمام لٹریچر اور دیگر ضروری معلومات اور کوائف کا مطالعہ کیا۔ پاکستانی خاتون یعنی سونیا کی مختلف تصاویر کو بار بار بڑے غور سے دیکھا اور اس کا نقش ذہن میں بٹھا لیا۔ اپنے وطن میں کچھ مدت بے فکری سے اور خوش و خرم رہ کر گزارنے کے بعد میری صحت پہلے سے بھی اچھی ہو گئی تھی اور رنگ بھی سفید و سرخ ہو گیا تھا۔ قصہ مختصر، آخر وہ دن بھی آ گیا جب میں کراچی سے قاہرہ جانے والے ایک جہاز میں سوار ہو کر وطن عزیز کی فضاؤں سے نامعلوم خطرات کی دنیاؤں کی جانب پرواز کر گیا۔ مجھے بیروت کے ہوائی اڈے تک اپنے پاکستانی پاسپورٹ پر ہی سفر کرنا تھا۔ مصر کی حکومت ابھی اس مشن میں براہ راست وابستہ تھی، لیکن اس مشن کی چھوٹی ہوئی جزیات کو بھی پوشیدہ رکھا گیا تھا۔ قاہرہ کے ایئرپورٹ پر مصری انٹیلیجنس کا ایک آدمی میرے خیر مقدم کو موجود تھا۔ اس کی 4 رخی تصاویر مجھے دکھائی گئی۔ علاوہ ازیں ایک خفیہ کوڈ بھی مجھے بتا دیا گیا تھا۔ سفارت خانے کے سفارتی تھیلے کے ذریعے میری تصاویر بھی وہاں تک پہنچ چکی تھی۔ قاہرہ ایئرپورٹ پر میں نے اس خاص شخص کو ٹیکسی ڈرائیور کے بیس میں اپنی ٹیکسی کے پاس اپنے انتظار میں موجود پایا۔ اس کا یہی حلیہ مجھے بتایا گیا تھا۔ میں بریف کیس ہاتھ میں لیے 3 پیس سوٹ میں ملبوس سگریٹ ہولڈر منہ میں دبائے خالص کاروباری آدمیوں کے انداز میں تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کی ٹیکسی کی طرف بڑھا۔ اس نے اپنی ٹوپی ذرا سی پیچھے کھسکاتے ہوئے سگریٹ پاؤں تلے مسلا اور آگے بڑھ کر عربی میں آہستہ سے بولا، فرعون کو کہاں چھوڑ آیا بی بی؟ میں نے ٹیکسی کا دروازہ کھولتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا، ابو لہول کے پاس۔ یہی ہمارے کوڈ کے الفاظ تھے۔ ٹیکسی پر شکوہ مساجد اور الف لیلہ کے پراسرار چھتے ہوئے بازاروں اور عظیم الشان اسکائی اسپیروں والے شہر قاہرہ کی جانب رواں ہو گئی۔ مصری انٹیلیجنس کے اس آدمی نے راستے میں مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ دور سے کسی عالی شان مسجد کے مینار غروب ہوتے سورج کی سنہری دھوپ میں چمکتے نظر آ رہے تھے۔ ٹیکسی قاہرہ کے 5 اسٹار ہوٹل کے پورچ میں جا کر رک گئی۔ اگلی سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور نے سامنے لگے شیشے میں سے میری طرف دیکھتے ہوئے کہا، 3rd فلور روم نمبر 3L کمرہ کھلا ملے گا۔ میں ٹیکسی سے نکل کر ہوٹل کی لابی میں آ کر لفٹ کے پاس کھڑا ہو گیا۔ میں نے بٹن دبا دیا تھا۔ میں بڑے سکون کے ساتھ بریف کیس لیے کھڑا ہولڈر میں لگے نئے سگریٹ کے ہلکے کش لے رہا تھا۔ اتنے میں لفٹ آ گئی، اس میں سوار ہوا اور 3رے فلور پر اتر گیا۔ کمرہ نمبر 3L وہاں سے قریب ہی تھا۔ میں نے آہستہ سے اسے کھولا تو تالا نہیں لگا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ سنگل بیڈ روم تھا اور بڑی خوبصورتی سے آراستہ تھا۔ معلوم ہو رہا تھا کہ وہاں پہلے سے ہی کوئی مقیم ہے۔ ظاہر ہے وہ اپنا ہی آدمی ہوگا، یعنی مصری سیکرٹ سروس کا آدمی ہوگا۔ میں لیونگ روم کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ بریف کیس ابھی تک میری گود میں ہی تھا کہ باتھ روم کا دروازہ کھلا اور ایک سیاہ چشم دراز قد دبلی پتلی مصری لڑکی سلیپنگ گاؤن پہنے تولیے کو سر پر لپیٹتی ہوئی باہر نکلی اور مسکرا کر بولی، موسیو بریف کیس تپائی پر رکھ دیں، قاہرہ پسند آیا؟ میں کچھ بکھلا سا گیا۔ مجھے ہرگز توقع نہیں تھی کہ یہاں ایک خوبصورت لڑکی میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ اس نے بھی وہی جملہ دہرایا جو ٹیکسی ڈرائیور نے کہا تھا، موسیو فرعون کو ساتھ نہیں لائے؟ وہ اصولاً میرے بارے میں تسلی کر لینا چاہتی تھی۔ میں نے ہولڈر میں سے سگریٹ نکال کر ایش ٹرے میں دباتے ہوئے کہا، میں اسے ابو لہول کے پاس چھوڑ آیا ہوں۔ اس نے کوئی رد عمل ظاہر نہ کیا۔ ساتھ والے کمرے کی طرف جاتے ہوئے بولی، معاف کیجئے گا، میں ذرا کپڑے بدل آؤں۔ وہ ساتھ والے کمرے میں گھس گئی۔ میں قالین پر پاؤں پھیلا کر صوفے پر اطمینان سے بیٹھ گیا۔ کمرے کی فضا میں کسی بڑے ہی الف لیلوی پرفیوم کی ہلکی خوشبو رچی ہوئی تھی۔ مجھے فرانہ مصر کے عہد کے قدیم مندروں کا پراسرار ماحول یاد آ گیا۔ ساتھ والے کمرے سے اس حسین لڑکی کی گنگنانے کی نکرئی آواز آ رہی تھی۔ وہ کسی انگریزی گانے کی دھن گنگنا رہی تھی۔ وہ کمرے سے برآمد ہوئی تو اس نے جیکٹ اور جینز پہن رکھی تھی۔ اس کے بال پہلے ہی نوجوان فوجیوں کی طرح تراشے ہوئے تھے جو اب خاکی رنگ کی کمانڈو کیپ میں چھپ گئے تھے۔ وہ پہلی نظر میں تو مجھے ایک خوش شکل مصری لڑکا لگی۔ وہ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ پھر اس نے جینز کی پچھلی جیب میں سے ایک طے کیا ہوا نقشہ نکالا اور اسے میز پر پھیلا دیا۔
پھر ایک جگہ انگلی رکھ کر بولی ہم اس جگہ اتریں گے، یہ صحرائے سینا کا وہ علاقہ ہے جس پر ابھی تک اسرائیلیوں نے اپنی کچھ بستیاں آباد کر رکھی ہیں۔ پھر اس نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال دیں۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی آنکھوں میں ایک سنگلاخ قسم کی ٹھنڈک اور بے حسی تھی۔ کہنے لگی میرا نام سعدیہ ہے، تمہارا نام مجھے معلوم ہے، مگر اسرائیلی مقبوضہ علاقے میں جاتے ہی تم ڈیوڈ آرون کے نام سے پکارے جاؤ گے، تب تک میرا نام نادیہ ہوگا۔ اسی لمحے مجھ پر یہ خوبصورت مگر تشویش انگیز انکشاف ہوا کہ یہ حسین لڑکی بھی میرے ساتھ اسرائیل جائے گی۔ اس نے نقشہ طے کر کے میز کی دراز میں رکھا اور دراز کو تالا لگا دیا۔ رات میں نے اسی ہوٹل میں بسر کی۔ منہ اندھیرے سعدیہ نے مجھے جگا دیا۔ میں نے جلدی جلدی ہاتھ منہ دھو کر چائے کا ایک کپ پیا۔ نیچے ایک ٹیکسی ہمیں ایئرپورٹ لے جانے کے لیے پہلے سے تیار کھڑی تھی۔ ایئرپورٹ پر بھی ایک خفیہ آدمی ہماری رہنمائی کر رہا تھا۔ یہاں سے ہم نے بیروت جانے والی فلائٹ پکڑی۔ بیروت کے ہوائی اڈے پر تنظیم آزادی فلسطین کے 2 گارڈ عام کپڑوں میں ہمارے استقبال کے لیے موجود تھے۔ ہم ایک ویگن میں بیٹھ گئے۔ یہ ویگن ہمیں شہر سے باہر مضافات میں کسی پرانی 1 منزلہ عمارت میں لے گئی۔ یہاں ہم نے ناشتہ کیا۔ اس مکان میں پہلی بار میری ملاقات اس پاکستانی سفارتکار سے ہوئی جس کی بیٹی سونیا کو اسرائیلی حکومت نے اپنی قید میں رکھا ہوا تھا۔ اس سفارتکار کے ساتھ فلسطینی تنظیم کا ایک اعلیٰ عہدیدار بھی موجود تھا۔ مجھے سونیا کی تصاویر دکھائیں گی۔ اس کی آواز، لہجے اور بات کرنے کے انداز سے روشناس کرایا گیا۔ سعدیہ کونے والی کرسی پر خاموشی سے بیٹھی تھی۔ یہاں مجھ سے میرا پاکستانی پاسپورٹ اور دوسرے کاغذات لے لیے گئے۔ میرا اسرائیلی پاسپورٹ، زہریلے سگار، اسرائیلی شناختی کارڈ اور ٹریول چیک بک میرے پاس موجود تھی۔ مجھے کچھ اسرائیلی کرنسی میں $2000 بھی دیے گئے۔ فلسطینی سیکرٹ سروس کے اعلیٰ عہدیدار نے مجھے عربی میں کہا کہ سعدیہ تل ابیب میں تمہارے مفادات کی حفاظت کرے گی۔ یروشلم میں اس کا ایک چھوٹا سا فوٹو سٹور بھی ہے، اس کے باوجود تمہیں بے حد احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ اسرائیلی انٹیلیجنس کا جال وہاں گھر گھر تک پھیلا ہے، باقی وہاں پہنچنے تک سعدیہ تمہیں بریف کرتی رہے گی۔ اب تمہیں اسی کمرے میں رہنا ہوگا۔ آدھی رات کو ہمارے آدمی تم دونوں کو لے کر جائیں گے۔ جب یہ لوگ چلے گئے تو سعدیہ نے جیب سے پیکٹ نکال کر سگریٹ سلگایا۔ اس سے پہلے کہ میں سگریٹ کے بارے میں کوئی سوال کرتا، اس نے سنجیدہ لہجے میں کہا کہ تل ابیب اور یروشلم میں مجھے سگریٹ پینا پڑتا ہے۔ 80% یہودی عورتیں سگریٹ اور شراب کا بے دریغ استعمال کرتی ہیں۔ پھر وہ مجھے بتانے لگی کہ یروشلم میں ارون اور شامی النسل عرب مسلمانوں کی اچھی خاصی تعداد آباد ہے، مگر تل ابیب میں ایسے اکا دوکا مسلمان عرب ہی رہتے ہیں جن کے پاس اسرائیل کے مکمل شہری حقوق موجود ہیں۔ جب میں نے تل ابیب میں اپنی رہائش کے بارے میں چھوٹا سا سوال کیا تو وہ بولی، تل ابیب میں تمہاری نوادرات کی ایک چھوٹی سی دکان پہلے سے موجود ہے جسے ہماری ایک ایجنٹ سولمی چلاتی ہے۔ تم اس کے پارٹنر بن کر جا رہے ہو جو ایک عرصے سے یورپ میں کاروبار کے سلسلے میں مقیم تھا۔ اس کے بعد سعدیہ نے مجھے ایک تفصیل سے آگاہ کر دیا۔ سولمی کی تصویر بھی دکھائی دی۔ یہ 40 برس کی گول مٹول سی مصری عورت تھی، لیکن تل ابیب میں کئی سال سے ایک بیوہ یہودی عورت کی حیثیت سے کاروبار کر رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا ہم نے وہیں کھایا۔ کھانا کیا تھا؟ بس اسنیک اور کچھ برگر تھے۔ رات ہوئی تو سعدیہ نے لیمپ شیڈ کے نیچے موم بتی روشن کر دی۔ ہمیں بجلی کا کوئی بھی بلب روشن کرنے سے منع کیا گیا تھا۔ رات کو بھی وہی دن کے بچے ہوئے برگر وغیرہ کھائے۔ سعدیہ کافی بنا کر لے آئی۔ ہمیں رات 12 بجے تک جاگنا تھا۔ ہم کمرے کی کھڑکی کے پاس بیٹھ گئے اور کافی پینے لگے۔ باہر سیڈار کے گھنے درخت اور پہاڑیوں پر ستاروں کا ہلکا ہلکا نور پھیلا ہوا تھا۔ بہار کا موسم تھا، کھن کی گوارا تھی۔ سعدیہ نے سر شام سے ہی اپنا لباس تبدیل کر لیا تھا۔ اس نے اسرائیلی یہودی لڑکیوں کا لباس یعنی گھٹنوں تک گاؤن اور بغیر آستینوں کا بلاؤز پہن رکھا تھا۔ اس کے گلے میں سنہری زنجیروں میں 6 کونوں والا ستارہ چمک رہا تھا۔ یہ اسرائیلی جھنڈے کا نشان تھا۔ کافی پیتے ہوئے ہم عبرانی میں باتیں کرتے رہے۔ سعدیہ بڑی روانی سے عبرانی بول لیتی تھی۔ اس زبان کو میں نے اپنی مہمات شروع ہونے سے پہلے ایک پادری صاحب سے سیکھا تھا اور میں اس زبان میں بڑی آسانی سے بات کر لیتا تھا۔ سعدیہ نے مجھے اس کے لہجے کے خاص رموز سے بھی آگاہ کیا۔ جب رات کے ٹھیک 12 بجے تو ہمیں پہاڑی راستے کی جانب سے موٹر کے انجن کی آواز سنائی دی۔ سعدیہ نے سگریٹ بجھا کر کھڑکی کے شیشے میں سے باہر دیکھا، پھر پلٹ کر بولی، وہ لوگ آ گئے ہیں، جلدی سے نکل کر گیراج کی طرف آ جاؤ۔ ہم کمرے کے عقبی دروازے سے گزر کر مکان کے پیچھے گیراج کے بند دروازے کے پاس آ کر اندھیرے میں کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں اوپر سے ڈھکی ہوئی ایک جیپ مکان کے پیچھے سے گھوم کر گیراج کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ اس کی بتیاں روشن نہیں تھی۔ ہم لپک کر اس کی طرف بڑھے۔ جیپ کا پچھلا دروازہ کھلا تھا۔ ہم اس میں گھس کر بیٹھ گئے۔ بریف کیس میں نے اپنے گھٹنوں پر رکھ لیا۔ جیپ کا عقبی پردہ گرا کر اس کے ہک لگا دیے گئے اور پھر جیپ کسی نامعلوم مقام کی طرف روانہ ہو گئی۔ 1 گھنٹے تک جیپ پہاڑی راستوں پر سفر کرتی رہی۔ اس کے بعد ایسے لگا جیسے کھڈوں اور گڑھوں میں سے گزر رہی تھی۔ ہم دونوں خاموش بیٹھے تھے۔ اندر اندھیرا تھا۔ ڈرائیور کی سیٹ کے عقب میں ترپال کا پردہ لگا تھا۔
مجھے ڈرائیور نظر نہیں آ رہا تھا۔ اس طرح مزید 1 گھنٹہ گزر گیا۔ پھر جب جیپ ایک گول چکر کاٹ کر کسی جگہ رک گئی، عقبی دروازے کا پردہ اوپر اچھال دیا گیا۔ سعدیہ نے میرا ہاتھ دبا کر آہستہ سے کہا، باہر آ جاؤ۔